ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورۃ النساء آیت نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ چاہے وہ صفت علم کے اندر شریک کرنا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے، کسی ولی کے بارے میں، کسی بزرگ، کسی پیغمبر کے بارے میں، کسی پیر صاحب کے بارے میں کہ وہ میرے تمام احوال کو جانتا ہے، ہر وقت تمام احوال کو جانتا ہے۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا خاصہ ہے۔ اسی طرح اسی عقیدے کے پیش نظر کسی پنڈت سے، کسی نجومی سے، کسی فال نکالنے والے سے، کسی ہاتھ دیکھنے والے سے، کوئی قسمت کے احوال بتلانے والے سے، کسی نجومی ستاروں کے احوال سے، قسمت کے حال بتانے والوں سے معلومات لینا، ان سے پوچھنا، یہ شرک ہے۔ کیونکہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ یہ غیب جانتا ہے، یہ مستقبل کے احوال کے بارے میں جانتا ہے، میری قسمت میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، تو اس کے علاوہ اور کیا عقیدہ ہو سکتا ہے اسے پوچھنے کا؟ تو اگر کسی نے کوئی ایسی ویسی بات بتائی تو اس کے اوپر اعتقاد کر لینا، یقین کر لینا، یہ شرک فی العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیا، جو بتلایا وہ بتلا دیا، جو چھپایا وہ چھپا لیا، وہ کسی کو پتہ نہیں۔ اب لوگوں کی قسمت کے بارے میں نہیں پتہ کسی کو۔ اسی طرح شرک فی التصرف، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا۔ پیر صاحب وہ نفع پہنچا دیں گے، کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا، کاروبار کی بندش ہو جائے گی، کاروبار باندھ دیں گے، کاروبار میں نقصان کر دیں گے، بیٹے نہیں دیں گے یا بیٹے دے دیں گے، بیٹیاں نہیں دیں گے یا بیٹیاں دے دیں گے۔ تو تصرف جو بھی کائنات کے اندر تصرفات ہیں وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنے سے نیچے کسی کو بھی مختار نہیں بنایا، کسی کو بھی اپنا سیکرٹری نہیں بنایا، کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا کہ چلو کچھ اختیارات تم لے لو، تم یہ کر لیا کرو میرے نائب بن کر، ایسا کچھ بھی نہیں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں۔ اور شرک فی عبادت چاہے وہ ظاہری ہو، یعنی سجدہ کرنا، جھکنا، طواف کرنا، کسی کے نام کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی کے نام کے اوپر ذبح کرنا، عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب شکلیں حرام ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کے گھر کا طواف، اس کے علاوہ کسی کے گھر کا طواف، کسی کی قبر کا طواف، کسی کی شخصیت کا طواف یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اور شرک کی کوئی بھی قسم ہو، اللہ تعالیٰ صاف واضح فرما رہے ہیں کہ جو شرک لے کر آئے گا اس کی جہنم میں جل کر بھی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ 1000 سال جل جائے گا تو کافی سزا ہو جائے گی، اب تو معافی ہو جانی چاہیے، نہیں، 1 کھرب سال بھی جلے گا پھر بھی معافی نہیں ہے، پھر بھی جہنم میں ہی پڑا رہے گا، وہ جلتا ہی رہے گا، وہ سزا پاتا ہی رہے گا، اس کو جہنم سے نکلنے کی کسی بھی طرح اجازت نہیں ملے گی۔ جہنم سے نکلنے کے لیے اجازت وہ تبھی ہوگی جب وہ صاحب ایمان ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو، ہاں نافرمانیاں ہوئی ہوں، گناہ ہوئے ہوں، وہ
گناہ کبیرہ ہوئے ہوں، بغیر توبہ کے گیا ہوا ہو، تو ان گناہوں کی پاداش میں مٹی میں ڈال دیا جائے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو نکال دیا جائے تو نکلنا ممکن ہے، ورنہ نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری جگہ سورہ لقمان میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی کسی صفت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ورنہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر عقیدے میں کوئی فرق ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک لائے گا اس کی مغفرت نہیں، ویغفر ما دون ذلک، شرک سے کم تر جتنا بڑا بھی گناہ ہوگا، چاہے وہ گناہ کبیرہ کیوں نہیں ہے، تو اس کی معافی کی شکلیں ہیں، لیکن وہ بھی لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، یعنی کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، کسی صفت میں بھی شریک ٹھہرایا، فقد افترا اسما عظیما، اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ گویا کہ وہ اپنے اس عقیدے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں فلاں صفت میں فلاں فلاں اللہ کا غیر اس کا شریک ہے، اس کا ساجی ہے۔ جیسے انسان ہوتے ہیں نا، مل کر ایک مکان خرید لیا، اب وہ دو خریدار ایک مکان میں شریک ہیں، تو کسی بھی صفت کے بارے میں کسی غیر کو مختار سمجھنا تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور وہ فلانا بندہ یا فلانا پیر یا فلانے بزرگ یا فلانے قبر والے یا فلانے پیغمبر وہ فلاں کام میں دونوں شریک ہیں، بقیہ اللہ تعالیٰ کا اکیلے کا ہے، البتہ فلاں کام میں وہ شریک ہیں۔ یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، یہ ہے بہتان عظیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ یہود وہ اپنی پاکیزگیاں بیان کرتے تھے، ہم بڑے صاف ستھرے، ہم بڑے اللہ کے مقبول بندے۔ یہ پاکیزگیوں کے دعوے یہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے، انسان بہرحال گنہگار ہے، اور اس پاکیزگی کے دعوے میں ایک تو تکبر بھی ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے کہ جی میں تو بڑی صفات والا، مجھ سے تو کبھی کوئی گناہ نہ ہوا، اور اسی طرح ایک پاکیزگی کا دعویٰ بھی ہے، حالانکہ پاکیزگی کا دعویٰ تو انسان تب کرے جب اس کو اپنا اخیر پتہ ہو۔ اصل تو انسان کا پتہ چلنا ہے اس کی اخیر کا، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب ایک انسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک انسان نیک اعمال کرتا رہا اور اخیر میں اس سے کوئی گناہ ہو گیا اور وہ بیچارہ ایمان سے محروم ہو گیا، تو اس لیے حسن خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی ہے۔ تو ایک آدمی اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے، حالانکہ اعتبار تو آخری حصے کا ہے، زندگی کے آخری حصے کا ہے اور خاتمے کا ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پوچھا تو میرا پہلے نام برہ تھا، تو کہتی ہیں کہ میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرا نام برہ ہے، تو برہ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے پاکیزہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بہتر جانتا ہے کہ کون گناہوں سے زیادہ پاک اور صاف ستھرا ہے، لہذا اس کا نام زینب رکھو۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر میرا نام زینب ہو گیا۔ تو یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ هو اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنے تزکیہ اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کیا کرو، وہ جو تم میں سے پاک ہے وہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہرگز دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور اس دعوے کے اندر گویا کہ انسان یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک اور صاف ہوں، تو کون گناہوں سے بچا ہوا ہے؟ چھوٹے بڑے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کم سے کم معمولی گناہ تو، صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، لہذا ارشاد فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو جس کو چاہیں گے وہ پاک صاف بتائیں گے اور پاک صاف کر بھی دیں گے قیامت کو۔
ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیلہ جو کھجور کی گٹھلی میں وہ لمبا سا نشان ہوتا ہے نا چیر کا، اس میں ایک ریشہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ۔ اتنا سا بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور یہ بات ان کے بڑا گنہگار یا بڑا گناہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ اپنی پاکیزگی کے دعوے کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف دعوے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔